السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، ڈیل کی بازگشت ایکو ابھی تک سنائی دے رہی ہے، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب واضح طور پر ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی بھی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کون کس سے کہاں پہ ڈیل کر رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بڑے تفصیل سے بتایا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بہت پہلے بھی وہ جب محمد زبیر صاحب کی جو چیزیں سامنے آئی تھیں کہ ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو اس پر بھی یہی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے واضح طور پر آ کے بتایا تھا کہ جو بھی باتیں ہوئیں اس میں محمد زبیر صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی سیاست آپ نے کرنی ہے یا جو بھی سیاسی آپ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں آپ ڈسکس کریں، پارلیمنٹ میں آپ ان کو جا کے حل کریں، اور اگر کوئی آپ کے لیگل میٹرز ہیں تو وہ آلریڈی عدالتوں میں ہیں یا نہیں ہیں تو آپ عدالتوں میں سے ہی رجوع کریں اور وہاں سے ہی انصاف حاصل کریں۔ ہمیں برائے مہربانی اس سب کچھ سے دور رکھا جائے۔ اور اس پر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے پھر دوبارہ ابھی جو حال ہی میں پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ بیس لیس ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کہاں پہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیں کہ کون کہاں پہ کس سے مل رہا ہے، کس سے ڈیل کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پاور کوریڈورز میں سے بھی ابھی تک یہی آواز آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ڈیل ہو رہی ہے، کوئی کسی وائٹ لینڈ کروزر میں چھپ کر پچھلی سیٹ پر لیٹ کر ملنے گیا ہے، کوئی دن کے اندھیرے میں مل رہا دن کی روشنی میں مل رہا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں مل رہا ہے، اور معاملات تو جو حکومتی جو پاور کوریڈورز انہی کو کہا جاتا ہے وہاں سے بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اور پھر پاور ڈرائنگ رومز میں یہ کافی دنوں سے یہ معاملات زیر بحث ہے کہ ڈیل ہے نہیں ہے، ہوگی نہیں ہوگی، لیکن تمام اس چیز کے باوجود کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ڈیل کا وقت ختم ہو گیا ہے، جو جہاں پہ جس کے کوئی کیس ہیں ان کو وہاں سے عدالتوں سے اگر کوئی ریلیف ملے تو ملے، ورنہ کہیں پہ کسی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیونکہ آج پھر شہباز گل صاحب نے پھر وہی اس قصہ چھیڑ دیا کہ ایک نئی آڈیو بھی آنے والی ہے جو کہ ان 4 لوگوں کا جو پچھلے کچھ دنوں سے ذکر کر رہے ہیں، نام لیتے نہیں ہیں، کہ جناب ان کی آڈیو آنے والی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہن شریف تے پھنس گئے نے، سانو وی چانس دیو۔ ناظرین، دوسری جانب نور عالم خان صاحب دا ڈیئر ڈیول، بہت ہی میں تو کہوں گا کہ بڑے ہمت والے اور حوصلے والے وہ ایم این اے، انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب جو اس وقت عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ قطعی طور پر ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس پہ پھر ان کو شو کاز ہو گیا، اور کس بات پہ ہوا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو اگلی 3 روز ہیں ان سب کے نام، یعنی کہ جو اس میں یقیناً وزیر اعظم کا بھی نام آتا ہے کیونکہ فرسٹ 3 روز ٹریجری سائٹ پہ اس میں وزیر اعظم ہی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کے وقت کا۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، رہنما جے یو آئی فے، سینئر لیڈر ہیں، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم قریشی صاحب، پارلیمانی سیکرٹری پنجاب تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اور سپوکسمین بھی ہیں، ندیم قریشی صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں آج پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ آج پھر کل بھی فواد چوہدری صاحب نے کچھ ذکر کیا تھا یہی کہ 4 لوگ ہیں، یا پرسوں شاید پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی لاہور میں، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کون کس سے کہاں پہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے، آپس میں کیا معاملات چل رہے ہیں پی ایم ایل این کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج اس کا کیا جواب دیا، یہ ذرا سن لیں۔ پہلے فواد چودھری صاحب اہم شخصیت کا نام بتا دیں، اس کے بعد بتا دیں گے کہ کوئی کس کی ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آدمی اہم شخصیت کرے، اس ملک کا وزیر ہو، وزیر انفارمیشن ہو، بھائی جرت ہو نا یار، بتاؤ لو کون سی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔
ہماری ملاقات صادق سنجرانی صاحب سے ہوئی ہے, ہم دعا کرنے ان کے گھر گئے تھے. اس کے علاوہ کوئی اہم شخصیت فواز صاحب کو پتہ ہے تو میرا چیلنج ہے بتائیں نا آ کے, آج پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کون سی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور کس کی ہوئی ہے. جی اختیار ولی خان صاحب, کیا کہانی کیا چل رہی ہے یہ سب؟ مطلب دیکھیں, کہانی صرف اتنی ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ 3.5 سال یا کوئی 3.25 سال ان کو ہونے کو ہے, یہ ساری اسی میں چلی ہے. انہوں نے حکومت تو چلائی نہیں, حکومت انہوں نے صرف نیب کو چلایا ہے, اور اپنے جو مد مقابل لوگ ہیں, پھر اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا نون لیگ, مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگانا, مقدمے بازی کرنا, حوالاتوں میں ڈالنا, یہ اسی میں انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. ہمارا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بندے ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو یہ شاہد صاحب کی بات بالکل ویلڈ ہے, آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ نہیں, اور ہمیں اس وقت کوئی 4 لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی مطلب معاملات بہت خراب ہو گئے شریف خاندان کے, جس کا ذکر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ جو شریف خاندان کے 4 شریفوں کا سیاست میں رول کرتا. شیخ رشید جو ہے وہ تو خیر گیٹ نمبر 4 کی وہ ہے نا, آیا ہے, اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں. مسلم لیگ نون نے اگر ٹوٹنا ہوتا تو یہ سال پہلے, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, 3.5 سال پہلے ٹوٹ جاتی, الیکشن سے پہلے ٹوٹ جاتی. مسلم لیگ نون ٹوٹتی نہیں ہے, اس کا ایک ایم پی اے, ایک MNA, ایک سینیٹر, ایک کارکن پہلے سے زیادہ پرعزم ہو کر نواز شریف کی قیادت میں متحد ہیں. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے PTI کے اپنے لوگ خیبر پختونخوا سے 16 لوگوں نے یکمشت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. 17-18 لوگ ان کے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان کی ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ان کی تو پارٹی بچنی ہی نہیں ہے. جس دن حکومت ختم ہوئی, اسمبلی ٹوٹی, عمران خان نے ریزائن دیا, یا نور عالم کے اس مطالبے پر کوئی عمل درآمد ہوا کہ ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے, تو آپ دیکھیں گے یہ ایسے کبوتروں کی طرح, پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے. نور عالم صاحب, اچھا یہ پہلے اختیار بھائی صاحب, مجھے بھی تقریباً کوئی 28-29 سال ہو گئے ہیں باقاعدہ ایکٹیو فیلڈ رپورٹنگ, پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین سے انٹریکشن میں. کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے ورسٹ کم ورسٹ سچویشن میں بھی اگر حکمران جماعت میں ہو اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا تھا کہ میں آئندہ انتخاب جس پارٹی میں اب سٹنگ MNA ہوں اس کی ٹکٹ پر نہیں لڑوں گا. نور عالم نے وہاں پہ کچھ روز قبل شیخ روحیل اصغر صاحب کے ڈنر پہ کچھ لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو اب آئندہ ٹکٹ نہیں لیتا. یہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نور عالم جو ہے وہ ایک تو وہ ڈیموکریٹ ہے, یہ اس میں PTI میں ڈیموکریسی ہے کتنی یہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے. اور دوسرا, نور عالم نے جو کیا ہے اس نے پبلک پلس پہ بالکل ہاتھ رکھ کے بات کی ہے, اور اس نے جا کے پبلک کو فیس کرنا ہے. عمران خان نے تو پبلک کو فیس نہیں کرنا, مراد سعید کو پبلک تو نہیں لائی, علی محمد خان ہو گیا, شہریار افریدی ہو گیا, یہ لوگ پبلک کی وجہ سے تو نہیں آئے ہیں. اسد کیسر کو کیا پتا ہے کہ پاس ہونا کسے کہتے ہیں, فیل ہونا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سارے آئے نہیں, یہ تو لائے گئے لوگ ہیں. نور عالم نے جو کہا ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس نے جا کے پبلک کو فیس کرنا ہے. اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تحریک انصاف کا شیرازہ یہ بہت زور زبردستی سے انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے, اور کسی بھی وقت یہ ٹوٹ سکتا ہے. اور ہماری جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہم اس وقت کرتے جب مریم نواز شریف جیل میں تھی, جب نواز شریف جیل میں تھے, جب شہباز شریف جیل میں تھے, حمزہ شہباز جیل میں تھا, رانا ثناءاللہ جیل میں تھا. آپ کے لیڈر ابھی پاکستان بھی تو واپس نہیں آ رہے نا, تو لوگ پریشان تو ہوتے ہیں کہ یار کس کی طرف ہم دیکھیں. آ جائیں گے. وہ مطلب آپ لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی نہیں, پاور آف سینٹر آف پاور ان PMLN از میاں نواز شریف. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو انصاف ملنے میں کتنی چیزوں پہ کوسچن مارکس لگ چکے ہیں. نواز شریف کو انصاف ملنے میں کتنا یہ ہماری عدلیہ کا یہ بدنام ہو گئی ہے. ثاقب نثار کی باتیں آپ نے سن لی, آپ نے ارشد ملک کی ویڈیو دیکھ لی. کیا نواز شریف کے ساتھ انصاف ہوا تھا؟ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے تھے؟ نو, نیور. نواز شریف کے پاس یہ رائٹ, اس کو یہ ساری چیزیں ابھی تک ایویڈنس بنا کے آپ لوگوں نے اپنے کیسز میں نہیں لگائے. آج بھی آپ موجود تھے مریم صاحبہ کے کیس میں ادھر ہی تھا. یہ آہستہ آہستہ اگلے 2-3 مہینے آپ دیکھیں گے,
آپ کو اگلے 2-3 مہینے چلیں, انشاءاللہ بہت نیوز آپ کو بالکل. ملیں گی. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, بڑی عجیب سی سٹوریز آ رہی ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ اختیار ولی صاحب نے جو بات کی, کوئی 16-17 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز یا لیڈرز جے یو آئی کی لیڈرشپ سے کے پی میں ملے ہیں, اور یہ تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. اس کی بھی کلیریفیکیشن دے دیں. اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت پی ڈی ایم میں جو سب سے بڑی جماعت ہے جس پی ایم ایل این, اس کی لیڈرشپ کے متعلق بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ چاروں لوگ شریف خاندان کے سیاست سے باہر ہیں. پھر 4 نئے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے نام کوئی واضح طور پر نہیں لے رہا, لیکن کوئی کہتا ہے کہ جی فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں پی ایم ایل این کے, وہ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہیں ملاقاتوں میں. اب یہ معاملات اگر اس طرح چلتے رہے تو پھر پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی اور آپ اکٹھے بھی ہو کر یا تحریک چلائیں گے, اور ودن اگر آپ کی اپنی مطلب پی ڈی ایم کی ایک الائٹ پارٹی میں اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر معاملات آگے چلیں گے کیسے؟ دیکھیے, نون میں مائنس نواز کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو ہے وہ شاید اپنی سیٹیں کوئی چند لوگ لا سکیں, مگر پرائم منسٹر کے لیول پہ جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک ان کی آشیرواد نہ ہوگی اس وقت تک نہیں ہو سکتا. ہاں, پی ٹی آئی میں جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 دوست ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے, اور ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں, آپ کو بتایا بھی جا سکتا ہے, مگر چونکہ اس میں ایک میرے اپنے دوست ہیں تو اس لیے میں نام نہیں لیتا. ایک منٹ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ اگلے روز میں کہیں سن رہا تھا کوئی فیصل واڈا صاحب سے میاں جاوید لطیف صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ بتا دیں کہ کون سے لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا بھئی میں بھی ہو سکتا ہوں, شاید میں بھی اسپائرنٹ ہوں پرائم منسٹر بننے کا. تو کاشف عباسی جن کا پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا بھئی آپ سینیٹر ہیں, کہتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے, شوکت عزیز بھی تو بن گیا تھا پرائم منسٹر 1 مہینے کے اندر اندر, تو آپ بھی ہمیں کچھ بتا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, نام آپ کے اپنے دوست کا چلے نہ بتائیں. جو شوکت عزیز جو ہے نا وہ کہیں اور سے آیا تھا, اور کسی اور راستے سے آیا تھا, اور کسی اور طرف سے آیا تھا, اس لیے وہ بن سکتا تھا. ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں بننا, ہم جو ہیں بس اتنا ہی ہے. اچھا نہیں, لیکن پی ٹی آئی میں کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بن بھی سکتے ہیں؟ ایک تو آنیسٹلی مذاق, مطلب میں شاہ محمود قریشی صاحب کا تو نام بڑے لوگ وثوق سے لیتے ہیں کہ جناب یہ سب سے پہلا اسپائرنٹ ہوگا, اور ان کی تو آخری خواہش ہے نا یہ, کیونکہ وہ وزیر تو کئی دفعہ بن گئے کہ کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے, مگر اب تک پرائم منسٹر نہیں بن سکے, تو ان کی آخری خواہشات میں سے یہ خواہش بھی شامل ہے. باقی اور بھی دوست ہیں, اب مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں, مگر مجھے کنفرم ہے کہ وہ میں نے ان کو کنفرم بھی کیا, تو وہ بھی لائن میں ہیں. اچھا, تو ہاں, اب یہ کس صورتحال میں ہو سکتا ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے؟ جی, جب یہ پارٹیاں بنتی ہیں اور وہ وسل بجانے کے نتیجے میں بنتی ہیں, یا اس میں بہت سارے لوگ وسل کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں جب وسل بجتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈسپرس بھی ہوتے ہیں, اور وہ ڈسبرسمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ پھر مختلف لوگ مختلف خدمات دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں تو باقی رہا کہ کچھ دوستوں نے ملاقات کی ہے جے یو آئی سے, تو وہ جے یو آئی سے یقیناً جو ہے نا میں کنفرم کر رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ جے یو آئی کے مختلف لیڈرز نے خواہش کا اظہار کیا ہے. چلیں, یہ تو صورتحال ہو گئی کے پی کی اور وفاق کی. ندیم قریشی صاحب, پنجاب میں کیا ہیٹ محسوس ہو رہی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ دور بھی کوئی تپش ہو, آگ ہو, تو اس کی گرمی کہاں تک جا رہی ہے؟ پنجاب میں کوئی گرمی اس قسم کی محسوس کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا جو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں, دیگر چیزیں بھی ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا پریشانی ہے؟ کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حد تک بات گئی تو کوئی ترین گروپ ہے, تو کوئی کیو میں سے لوگ ہیں, کوئی اتحادی ہیں, کچھ ودن پی ٹی آئی ہیں, معاملات بدل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین صاحب, آپ نے جو فرمایا ہے پنجاب کی صورتحال یا ہیٹ محسوس ہونا, مجھے یا ہماری لیڈرشپ کو اس طرح کی کوئی ہیٹ محسوس نہیں ہو رہی. اور پچھلے 3.5 سال میں بہت ساری ڈیٹس دی گئی. مریم صاحبہ نے بھی کہا آر یا پار ہوگا, اب یہ ڈیٹ ہے, اب یہ تاریخ ہے, اب یہ مہینہ ہے, اور آپ نے دیکھا وہ ساری, اور انہوں نے کوششیں بھی کی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہ کی ہو, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی
इन्होंने जो हमारे हाथी थे उन पर भी बड़ी अटेम्प्ट्स की, जब सारी चीजें आजमा कर ये नाकाम हो गए तो इनको अब अपनी पड़ी हुई है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, आपने जो पीएमएल की लीडरशिप के हवाले से 4 लोग जो जेरे बहस हैं आजकल, ये बड़ा नेचुरल सा है। पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम पिछले 20-30 साल में बड़ा प्रमोट हुआ और फिर उस 2 पार्टी सिस्टम में 2 फैमिलीज बड़ी प्रमोट हुई और उन्होंने उस पूरी पार्टी को अपने अपने घर की लौंडी बना के समझते हैं, अपने घर की जाती मलकियत की तरह से चलाया। अगरचे इलेक्शन कमीशन का कानून तो कुछ और कहता है, उन्होंने वो नाम ना ये बड़े अरसे से सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब चौथी में 7 साल की सेपरेशन हुई, जब एक जनरेशन लीड करके अपनी सेकंड जनरेशन को इक़्तिदार की मुंतकली की तरफ जाती है, पार्टी के इक़्तिदार की मुंतकली की, और ख्वाहिश रखती है कि आने आने वाले दिनों में मुल्क की इक़्तिदार में यहां आ जाएगा, तो वो लीडरशिप जिनके बाल सफेद हो गए सारी दश्त की सयाई में, वहां नेचुरली डिस्टर्बेंस आती है। और मियां नवाज शरीफ साहब को जब भी कोई ऐसा टाइम आया तो उन्होंने हमेशा मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दी। उन्होंने एक भी दिन कोई स्ट्रगल का, डेमोक्रेसी की खिदमत का, ये पाकिस्तान के वो खुशकिस्मत पॉलिटिशियन है जिनको हमेशा हर चीज ट्रेन और तशरी में रखकर मिली, और जब मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क बना लेने पर और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। तो इनकी पार्टी में जो आज मरियम साहबा और शाहिद खान साहब जो फरमा रहे हैं, इनको सब पता है, और वो 4-5 लोग इतने ज्यादा लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो नवाज शरीफ साहब की वापसी की डेट्स थी कि जी मियां साहब आ रहे हैं, अब मियां साहब अगले माह आ जाएंगे, सिर्फ बेतरोजी की आ जाएंगे, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने उस झंडे वाली गाड़ी के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, हरी बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है कि शायद अगर लोगों को ये यकीन हो जाए कि मियां साहब नहीं आएंगे तो ये ब्रेक थ्रू पहले हो जाना था, ये तोड़ फोड़ पहले हो जानी थी। और अल्टीमेटली लोगों में शऊर बढ़ रहा है, हर शख्स ये सोचता है कि आप इक़्तिदार तो पाकिस्तान में एंजॉय करते हैं, आप लीडर तो पाकिस्तान के बनते हैं, आपके बिजनेसेस बाहर है, आपको जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बैरून मुल्क की पसंद है, आपकी जो नई नस्ल है आप उसके एजुकेशनल फ्यूचर के लिए बैरून मुल्क के एजुकेशनल इदारों का सहारा लेते हैं। क्या ये मुल्क कोई नौ अफरादियाती सिस्टम का हिस्सा है कि यहाँ सिर्फ लोग इक़्तिदार के लिए आए? मैं आपको कर्ज कर दूं, अभी मेरे दोनों, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जाती तौर पे, सीनियर भी है मुझसे, हमने देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3-3.5 साल में जो एक बड़ा अहम काम किया, कोई माने या ना माने, ये आने वाला वक्त बताएगा, लोगों को ये शऊर दे दिया कि दुनिया का कोई माशरा, दुनिया की कोई रियासत, दुनिया का कोई मुल्क, इवन कोई इंस्टीट्यूट, इवन कोई घर भी करप्शन के साथ नहीं चल सकता। अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी, अगर साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार लोग वसाइल का बेदरील इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, अपनी मर्जी के मकासद के लिए करेंगे, अल्टीमेटली वो अवाम को जवाबदेह है। वक्ती तौर पे बड़ा अपोजिशन को एक फेवर मिली कि कोविड के फ्लैश के बाद पूरी दुनिया इस महंगाई के शिकंजे में आई, ये एक वाहिद चूरन है जो इनके मतलब पर अवेलेबल है, ये एक वाहिद प्रोडक्ट है जो इनकी शॉप पे अवेलेबल है, ये एक वाहिद स्लोगन है जो इनके जलसों को, इनके टॉक शोज को, इनकी गुफ्तगू को रंगीन करता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि किसी कौमी इशू पर इस अपोजिशन ने जो 35 साल से ज्यादा इक़्तिदार में रही, कोई नेशनल एजेंडा कौम को दिया हो, कोविड से बड़ा इम्कान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सेंचुरी में, क्योंकि सही 100 साल में नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन जहां आपने कहा कि इन दोनों बड़ी जमातों ने पार्टीज को घर की लौंडी बना के रखा और किसी को आगे नहीं आने दिया, और जब सेकंड जनरेशन की जा रही थी तो फिर लोग नाराज होकर, अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े वाकयात हो गए और फिर पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया इमरान खान साहब ने पार्टी में, तो इलेक्शन करवा देते, आप लोग भी डेमोक्रेटिक पार्टी बनते, विद इन पार्टी इलेक्शंस तो आप भी नहीं करवाते, और फिर असद उमर भी बन जाते हैं, परवेज खटक भी बन जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन सारे बन जाते हैं लीडर्स, और जिनके पास वजारतें भी होती हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। लेकिन इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले नदीम कुरैशी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे लीडर हैं,
اور انہوں نے کہا کہ کرپشن کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی. یہ کم از کم 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان صاحب نے ہمیں بتا دیا. اور وہیں پر ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ بھی حکمران نہیں رہ سکتے, نہیں چل سکتے. اور اختیار ولی صاحب نور عالم صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ 3 روز تو کوسچنز تو آ گئے, تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس میں بھی چیک کریں. مریم نواز صاحبہ نے آج کیا بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کے باہر, اور پھر شہباز گل صاحب نے اس کا کیا جواب دیا, یہ دونوں ذرا آپ اکٹھے ہی سن لیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں اور پھر شہباز گل صاحب ان کا کیا جواب دے رہے ہیں. بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں, آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز, سٹنگ ممبرز, ایم این ایز, ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف, پارٹی کے خلاف, آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے, ایک صحافی صاحب پیچھے آ کے بیٹھے ہیں, ان کے یہ علم میں ہے, انہوں نے میرے سے کل ہی شیئر کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ صحافی صاحب اس کمرے میں, انہوں نے میرے سے کل ہی بات کی تھی, ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے نے اور پارٹی دے ہوتے ٹیک اوور کر لیے. سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہیں, ان کی ایک اور آڈیو اب آپ کے سامنے ہوگی, اور وہ میرے دوست پہ ہے, صحافی پہ, وہ کب لاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفہ نو چھڈو, سانو ہی چانس دیو, شریفہ نو چھڈو. دونوں باتیں, مریم نواز صاحبہ کی بھی بات آپ نے سن لی, اور شہباز گل صاحب کی بھی. وہ تو کہتے ہیں آڈیو آنے والی ہے, تو آ جائے. میں آپ کو ایک بات میں بالکل دھڑلے سے آپ کو بتا رہا ہوں, نواز شریف کی پارٹی میں اول تو ایسا کوئی ہے نہیں, اور اگر کوئی ہوگا تو وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے گا. نواز شریف کے ٹکٹ کے بغیر پنجاب میں کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتا, تو ایم این اے کس طرح بنے گا, ایم پی اے کس طرح بنے گا. دوسری بات یہ جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آڈیو, انہوں نے جتنے یہ ایفرٹس کرتے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کے پیچھے, کاش تھوڑی سی ایفرٹ یہ پبلک کو ریلیف دینے میں بھی کر لیتے. آج پتہ چلا ڈبل روٹی 145 روپے کی ملی ہے. یہ ڈبل روٹی کی آپ کو میں قیمت بتا, چھوٹی یا بڑی والی جو 80 روپے کی ملتی تھی جب ان کی حکومت آئی تھی, اس وقت یہ 60 روپے کی تھی. اب ڈبل دا پرائس ہو گئی, اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پیٹرول کی قیمت 150 تک پہنچ گئی ہے. تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرتے. یہ بیچارے ساری عمر اسی ٹو میں لگے ہیں. یہ 3.5 سال یا 3.25 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے, انہوں نے صرف نواز شریف کے خلاف کوئی گواہی, کوئی وٹنس, کوئی ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اربوں روپے ضائع کر دیے. حالت ان کی کیا ہے؟ یہ قریشی صاحب بات کر رہے تھے. اگر میں قریشی صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں, اس کے خلاف تو جتنے مقدمے آپ نے بنانے تھے وہ چل رہے ہیں, وہ تو آپ نے بنا لیے. آپ کا یہ جو نیب ہے, اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اس کے علاوہ تو اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے گزشتہ 5-6 سالوں میں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے. آپ کی اپنی اسمبلی میں آپ کے ایم این ایز کھڑے ہو کر, یہ ایک نور عالم نہیں ہے. اچھا, آپ نے نور عالم کا ذکر کیا, میں چاہوں گا آپ ہی اس پہ ذرا جواب دے دیجیے گا, کیونکہ آپ کا تعلق اسی صوبے سے ہے, اسی علاقے سے ہے. نور عالم خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ why are people upset when I said put the names of front 3 rows on ECL and they should be made accountable for the misery of the people of Pakistan are facing price hike of sugar, flour, ghee, medicine, electricity, sui gas, petrol. I will raise my voice no matter what in parliament. یہ نور عالم نے کہا. ایک اگلی چھوٹی سی بات, وہ کہتے ہیں کہ I came to know through media that Mr. Parvez Khattak has issued show cause notice. First, only Imran Khan can issue show cause notice to me. Second, I spoke against corrupt and injustice, load shedding of electricity and sui gas, and still I demand that all 3 front rows names should be in ECL. میسج بڑا واضح ہے, بات بڑی کھلی ہے کہ عمران خان جس کے 53 اکاؤنٹس فارن فنڈنگ کے نکلے ہیں, ای سی ایل میں اس کا نام کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ ڈالنا چاہیے, یہ ان کا مطالبہ بالکل بجا ہے. جو کمیشن بٹھایا گیا تھا, جو انکوائری رپورٹ آئی تھی چینی کی, ان کے خلاف کیا ہوا؟
جو پیٹرول کا پیٹرولیم اس کا کمیشن تھا, اس کی رپورٹ آئی, اس کے خلاف انکوائری کس نے کرنی ہے, کون کرے گا؟ آئی پی پیز کا آیا, پھر آٹے کا سکینڈل آیا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سکینڈل کے بعد یہ رنگ روڈ سکینڈل آیا. کل ہمارے آج کے صوبے کے اخباروں میں لگا ہوا ہے, شاید آپ نے پڑھا ہو, کورونا ویکسین میں 2 ارب اور 10 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی ہے. وہ دوائی جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے, اس میں بھی کرپشن. تو آپ بتائیں کہ ان کے پلے ہے کیا؟ اگر ہم یہ دیکھیں, اچھا ضمیر بھائی میں ایک اور بات بتاؤں, پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ تبدیلی کو برداشت کرتے ہوئے اور جھیلتے ہوئے ان کو 3.5 پونے 4 سال ہو گئے. صحیح. خیبر پختونخوا کی آپ ذرا تھوڑی سی امیجن کریں کہ وہاں پہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی. ان کو تو 8.5 سال ہو گئے. ان کو تو یہ 9واں سال جاری ہے, ان کا تو شیرہ بن چکا ہے. یقین کریں کہ آل انڈسٹریز کلوزڈ, تمام ٹرانسپورٹیشن بند ہے. ایک بی آر ٹی آپ کو دکھائیں گے جو 30 ارب روپے میں بنانی تھی اور 130 ارب میں بنی ہے. بلین ٹریز کے درختوں کا پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بکریاں کھا گئی ہیں. آپ مالم جبے کا پوچھیں تو یہ کہتے ہیں اس میں ہم نے کرپشن نہیں کی ہے. وہ تو اچھا ہوا ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کو پروو کے لیے کہہ دیا. بالکل, وہ تو یہ حالات ہیں, انہوں نے پرفارم نہیں کیا. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, یہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کے پی میں ہیلتھ کی ایمرجنسی لگا دی ہے, ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگا دی ہے. کل نوشہرہ میں قاضی حسین میڈیکل کمپلیکس کے گیٹ پر ایک عورت نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے. بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. یقیناً یہ صرف کے پی نہیں, پورے پاکستان میں حالات خراب ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, یہ مریم نواز صاحبہ کی بھی بات آپ کو سنوا دی, شہباز گل صاحب کی بھی بات آپ کو سنوا دی, نور عالم صاحب کی بھی بات آپ کو سنوا دی. معاملات کس طرح لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ تو ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا موجود ہے جو ان یوزول ہے, اور گورنمنٹ کی پریشانی کی وجہ بھی یہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ کوئی کہیں پہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیل ہونے جا رہی ہے, میں کسی ڈیل کو کنفرم نہیں کر رہا, نہ مجھے ڈیل کا پتہ ہے, صحیح, مگر اگر ڈیل ہونے جا رہی ہے تو یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. گورنمنٹ نہیں چلا پا رہا ہے. پہلے جو ہے نا وہ جعلسازی سے حکومت میں آئے, اس کے بعد نالائکی سے جو ہے نا 3.5 سال تک ریٹین کر لیا. مگر اگر وہ مطلب کوئی کہیں اور پہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, یہ بھی تو ڈیل کے نتیجے میں آئے تھے, تو اگر کہیں اور پہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نالائق ہیں, بلکہ نالائق اعظم ہے کہ اس وزارت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے اور ان کی ہر بات کو مانتے ہوئے بھی ان کو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے تو کوئی اس میں کوئی ایشو تو ہے, ملک نہیں چلا پائے. ہر جگہ پہ ان کی ناکامی ہے. مطلب جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں پہ کوئی چنگاری ہے, کچھ نہ کچھ ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہے جو اس کے اوپر جو نا یہ رونا دھونا شروع ہوا. کامران مرتضیٰ صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج بڑی مائلڈ ہو گئی ہے, بڑی کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے, ان کے الفاظوں میں بھی وہ گرج نہیں رہی, اور شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے جس کا پہلا فیز لوکل باڈیز الیکشن میں دیکھ لیا گیا. کچھ ایسی بھی کوئی ہے بات؟ 15 تاریخ کو آپ نے مولانا کی سپیچ سنی مانسیرا والی, اس میں کیا وہ گرج ان کی کم ہو گئی تھی یا کوئی اس میں کچھ زیادہ ہو گئی؟ یہ جو ابھی شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی, اس میں بہت مائلڈ سے تھے, مطلب وہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے مقابلے میں اب میں بیٹر آف ہوں تو میں کمفرٹیبل ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ مائلڈ ہو جاتا ہے. ادروائز جب مانسیرا میں تھے اس کے بعد 15 تاریخ کو بڑی گرج کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ اسپیچ کی تھی اور بڑا سخت میسج دیا. اچھا, میسج کس کو تھا, حکومت کو یا جن کو ہوتا ہے دونوں کو؟ اچھا, دونوں کو. ندیم قریشی صاحب, مسئلہ کیا ہے, کیوں بے چینی ہے, کیوں پریشانی ہے؟ شہباز گل صاحب بھی آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہے نا 4 لوگ جا کے ان سے پوچھیں ان کی پرفارمنس کیا ہے. چلیں وہ پرفارمنس بھی آپ اپنی, وہ تو خیر بہت ساری ہیں سر, اس طرح نہ کریں نا سر. صحت کارڈ ہے, کسان کارڈ ہے, احساس کارڈ ہے, بہت سی ہیں پرفارمنسز, اچھی بھی ہیں. وہ تو یقیناً آپ لوگوں کے دور میں جس طرح ہوتی رہی ہیں, اس میں مجھے ریسپونڈ کرنا, وہ آپ اپنی باری پہ کر لیجئے گا. جی ندیم قریشی صاحب. میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. حکمران کے لیے اگر کسی حکمران کو اللہ نے خوف خدا دیا ہو اور اس کو احساس ہو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اقتدار از خود ایک پریشانی ہوتا ہے چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے.
قوم کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے, یہ احساس ذمہ داری ہے. جہاں تک اپوزیشن کے حوالے سے میں عرض کروں آپ کو, آپ نے ایک نعرہ بڑا سنا ہوگا کہ ووٹ کو عزت ہو. اچھا, میں نے تو اس نعرے سے صرف ایک سیکھا کہ میاں صاحب سمجھتے ہیں صرف اس ووٹ کو عزت دینی ہے جو ووٹ ان کو کاسٹ ہوتا ہے, وہ اپنے اپوننٹ کاسٹ ہونے والے ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے. ابھی اختیار ولی خان صاحب فرما رہے تھے کہ جی مراد سعید صاحب اور شہریار آفریدی صاحب ان کو کس نے ووٹ دیا. اب ان سے پوچھے ہی نہیں کہ پارٹی کے لیڈر شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں لاہور میں تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ پبلکلی اون کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بے پناہ ووٹ ملا, لوگ اس ملک میں ایگزسٹنگ نظام سے نجات چاہتے تھے. یہ الفاظ ہیں شہباز شریف صاحب کے. اب یہ ہماری اصلاح فرمائیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا, یا شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے ان کی فضائل ہے وہ انفارمیشن کو ڈیل کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں, ان کے پاس انفارمیشن کا کینوس بہت بڑا ہے, اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے پاس اس کا پروف ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بات پروف نہ کر سکے, پروف کے ساتھ بات کی جاتی ہے دنیا میں آ جاتی ہے. اور چوتھی مثال سے بڑی مثال کیا ہوگی, ابھی اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے تھے تو لوگ قومی اسمبلی کے خلاف بولتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں اختلاف رائے ہوتا ہے, ہم اختلاف رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور وہ ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب نے جس طرح کیا اختلاف رائے, اور وہ پبلکلی انہوں نے آ کے بتایا بھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ مطلب تھوڑا سا انہوں نے اپنا بیان بدلا, لیکن انہوں نے بہت سخت باتیں کی. ایک چیز پر زمین اندر صاحب کون بڑا ہستی ہے کہ ہم تحریک انصاف والے پی ایم ایل این کی نظر میں بڑے ملزم, بڑے مجرم اور بڑے خوفناک لوگ ہیں. لیکن جیسے ہی ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کی لائن سے ذرا ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے, یہ سب اس کی پشت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جہانگیر ترین صاحب کو اے ٹی ایم کہا کرتے تھے. جیسے ہی ترین صاحب کا کچھ میٹر ڈسٹرب ہوا, یہ سب لوگ بمائے رانا ثناء اللہ ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور ان کو ووٹ دینے کی تیاری شروع کر دی. پہلے ہی اب یہ ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں اس کے حوالے سے ان کی گفتگو یہی ہے, تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے بجائے اس کے کہ یہ اپنی کو کارکردگی دیکھیں. اپوزیشن کی بھی تو ڈیموکریسی میں ذمہ داری ہوتی ہے نا, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اپوزیشن کی تو ذمہ داری کرتی ہے. میں عموماً کوشچن کرتا ہوں کہ کووڈ جیسی وبا میں اپوزیشن کی کوئی پالیسی, کوئی نیشنل ایشو, کوئی ہیلپ ان کی اس قوم کے لیے مجھے دکھا دیں. ان کے تمام اراکین اسمبلی اس وقت جب کووڈ کی وبا عام تھی, لوگوں نے چہروں میں ماسک لگائے ہوئے تھے, شٹ ڈاؤن تھے, دکانیں بند تھی, غریب دیہڑیدار بھوک سے مر رہا تھا, یہ اپوزیشن کہاں تھی؟ کوئی امدادی ہے, کوئی چیریٹی کی طرف سے, کوئی کمپین, کوئی آگاہی مہم, کچھ دکھا دیں, کچھ نہیں تھا. یہ جب موسم اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کلائمیٹ بڑا اچھا ہے, یہ باہر ہے. جیسے جون جولائی کی گرمی آئے گی, اس کا ٹھنڈے اے سی میں چلے جائیں گے, یہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں. بالکل ندیم قریشی صاحب, آپ نے بالکل صحیح کوسچن آپ نے ریز کیا. بڑے ظالم لوگ ہیں یہ اپوزیشن والے. کووڈ میں جو ہے انہوں نے قطعی طور پر کوئی مدد نہیں کی, لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ تو کر رہے ہیں کہ جو کووڈ میں اتنے اربوں روپے کی ویکسینیشن آ رہی تھی اس کا سوال بھی تو اٹھا رہے ہیں. چلیں یہ بالکل صحیح ہے. میں بریک کے بعد, ابھی ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. تو یہ جو ابھی ندیم قریشی صاحب نے بات کی کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ویسے تو بہت برے ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, اور اب یہ پرویز خٹک صاحب کی بھی تعریفیں کریں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے کس طرح دبنگ طریقے سے وزیر اعظم کے سامنے جو ہے کلمہ حق کہنے کی کوشش کی, اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی اب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد, اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا پی ڈی ایم اور پی ایم پیپلز پارٹی کا آئندہ کلائے عمل کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی انفارمل سی گفتگو کی میڈیا کے ساتھ, سن لیں وہ کیا کہتے ہیں, پھر اس پر بات چیت کرتے ہیں. اپوزیشن کی جدوجہد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 لانگ مارچز ہیں ان سے بھی حکومت پہ بہت ہی پریشر آئے گا. جہاں تک دوسری جماعتیں ہیں ان کے حق ہے کہ وہ اپنا اسٹریٹجی رکھے, اپنا پرائیورٹیز رکھے. ہاں اگر وہ اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں, اگر وہ میرے موقف مان رہے ہیں, اگر وہ اپنے استعفیٰ کے موقف چھوڑ رہے ہیں, اگر وہ میرا جو اسٹریٹجی ہے عدم اعتماد کا اس پہ بھی آ رہے ہیں, تو پھر obviously میرا خیال میں زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کے کام کریں. جی اختیار ولی خان صاحب,
آپ لوگ تو پہلے یہ چھوڑ چکے ہیں موقف استعفوں والا نا؟ نہیں ہم چھوڑ تو نہیں چکے ہیں. اچھا. لیکن بلاول صاحب جو تھے یہ آدھے راستے میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, ورنہ یہ کام ابھی تک مک کیا ہوتا. اچھا چل. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی, قریشی صاحب کو نہیں پتا ہوگا, یہ پرویز خٹک کو گزشتہ 7-8 سالوں سے جانتے ہوں گے. میں پرویز خٹک کو گزشتہ 30 سالوں سے جانتا ہوں. پرویز خٹک نے جو کام عمران خان کے ساتھ کیا, اس سے پہلے اس نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا, آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا, پھر اس نے زرداری کے ساتھ کیا, پھر اس نے یہی عمل حیدر خان ہوتی کے ساتھ کیا. یہ جب کشتی ڈولنے لگتی ہے اقتدار کی, پرویز خٹک چھلانگ لگاتا ہے. اچھا. یہ ہمیں کوئی وہ پیارا نہیں لگ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں. جی, پرویز مشرف کی اس کا جب اقتدار ڈولنے لگا تو پرویز خٹک نے چھلانگ لگا لی. سب سے پہلے چھلانگ جو ہے وہ پرویز خٹک لگاتا ہے. یہ بات میں نے آج سے تو یہ جو پارلیمانی پارٹی میں ہوا تو اس کو ہم انڈیکیشن سمجھیں کہ بس اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے جو اقتدار کے آخری دن ہے, یہ آخری عشرہ ہے, یہ مکرہ ہے. اور پرویز خٹک جو ہے یہ ان کا آپ لکھ کے لے لیں, اس نے تحریک انہوں نے اس کو صوبائی صدر بنا دیا. وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن نہیں کرے گا, آپ لاک کر لیں اس بات. آپ نے ان کے کس پر آ کے ابھی آپ الیکٹ ہوئے؟ یہ ان کے کھڑے تھے میاں عمر, انہوں نے کھڑا کیا تھا میرے ضمنی الیکشن میں. یہ بھی ساتھ تھے, ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے, یہ سب ساتھ تھے. ان کو شکست ہم نے دی باوجود اس کے کہ 6-7 ہزار انہوں نے جعلی ووٹ بھی پول کیا ہے. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, تحریک انصاف کے اپنے یہاں کے جو ایم این ایز ہیں ان کے رابطے ہیں, کچھ زیادہ تر پی ایم ایل این کے ساتھ, کچھ کے جے یو آئی کے ساتھ, کچھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ان کی تو پارٹی بچ رہی نہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کیا ہے, کب تک آئے گا جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آ جاتے ہیں. بلاول صاحب سے معذرت کے ساتھ, اگر بلاول صاحب پی ڈی ایم کو بیچ میں چھوڑ کے نہ جاتے تو آج یہ حکومت نہ ٹھہری ہوتی. بلکہ آج پبلک میں آپ جب بھی جاتے ہیں, حکومت جو اس وقت کھڑی ہے اس کی ذمہ دار اگر اپوزیشن کو وہ گردانتی ہے کہ اس میں اپوزیشن ذمہ دار ہے, تو اس میں سب سے بڑا پارٹ جو ہے وہ بلاول صاحب کے حصے میں بھی جاتا ہے. اسٹریٹجی تو صحیح تھی نا کہ بھئی استعفے نہ دیں, پارلیمنٹ میں رہیں, سینٹ کا الیکشن لڑیں, مقابلہ کریں. تو وہ کوئی غلط تو نہیں تھا. آپ لوگ اسٹریٹ میں چلے گئے, فوری استعفے کر دیں. اور الزام سب سے بڑا جو ہے وہ جے یو آئی فے پہ آتا ہے کہ جی کیونکہ مولانا صاحب خود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بس فارغ کرو, سب لوگ باہر آ جاؤ میرے ساتھ. بات ساری یہ ہے, مولانا صاحب نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ 2018 کے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنا ہی نہیں ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے سارے استعفے صوبائی اور قومی اسمبلی سے آ جائیں تو کیا حکومت کھڑی رہ سکتی ہے؟ یہ بائی الیکشن کرانے کی ان میں استطاعت ہے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. حکومت پہ پریشر بلڈ اپ کرنا تھا, مقصد سارا یہی تھا. جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. چلیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آپ کی آج بھی مطلب آپ بہت قریب رہے مریم نواز صاحبہ کے, کوئی کہیں پہ کوئی بازگشت سنائی دی کہ ہاں ہم تیاری کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ ہے, بالکل ہے. یہ 27 فروری سے بھی پہلے ہو جائے گا یا 23 مارچ سے پہلے ہوگا؟ جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں سب سے پہلے آپ نمبر پورے کرتے ہیں. نمبر پورے کرنے کے بعد پھر آپ اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت لوگ سب سے ادھر ادھر سن نہیں رہے, میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو لاک کر دیتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آج کل لاک ہونے والا ہے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. سب سے بڑا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پبلک کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو, لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ تبدیلی تو نہیں لا سکتی نا عوام. کامران مرزا صاحب سر, یہی سوال میرا یہی ہے کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری ہے؟ جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ لایا عمل اختیار کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی فارمولا بھی ہے ان کی جیب میں. ان کے پاس تو ایسا فارمولا ہے جس میں جو ہے نا وہ رسک زیادہ ہے. وہ رسک اس صورت میں کہ اگر فرض کر لیجیے 10-15 لوگ اس طرف آتے ہیں تو کل وہ آپ کو بلیک میل کریں گے, کل وہ ہمیں جو ہے نا ہر روز یہ کہیں گے کہ ڈو مور, اور وہ کوئی جو ہے نا اس مرحلے پہ اس وقت جب آئے گا تو وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ 2-3 مہینے کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے اور اس کے بعد نئے الیکشن کروائے جائے. تو ان کا بھی فارمولا ہے, ٹھیک ہے, اگر
اس طرح سے معاملہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اصل مقصد تو گورنمنٹ کو فارغ کرنا ہے، اس گورنمنٹ کو، کیونکہ بن چکی۔ لیکن تو جس وقت بھی گورنمنٹ بلاول کے فارمولے سے گرے، ہمارے فارمولے سے گرے، کسی کے فارمولے سے گرے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر بلاول کے فارمولے سے گرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر ہمارے فارمولے سے گرے تو بلاول کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کامران مرزا صاحب کوئکلی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے آپس میں ہی مشاورت ہو رہی ہے، میاں نواز شریف اور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں تو جو بھی کوئی اس کی جگہ آتا ہے، شاید آپ لوگوں کا ہی ہوگا کمبائن اپوزیشن کا، وہ 3 سے 6 مہینے میکسیمم 6 مہینے تک حکومت چلائے، اس کے بعد سب کچھ انڈو کر کے نئے انتخابات اناؤنس کریں۔ جی اسی طرح سے ہے کہ اگر ان کیس جو ہے نا وہ نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ کیری ہو گیا تو جو بھی دوست آئے، جو بھی ہو، ممکن ہے کہ وہ نون کا ہو، ممکن ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، ممکن ہے وہ جے یو آئی سے ہو یا کسی اور دوسری ساتھی پارٹی سے، مگر وہ زیادہ سے زیادہ جو نا 3 مہینے تک حکومت چلائے اور اس کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کر کے اس اسمبلی کو ڈیزالو کرے۔ اچھا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھوڑا سا پرولونگ بھی ہونا چاہیے، کہ بہت ساری چیزیں انڈو کرنے کی ضرورت ہوگی نئے انتخابات میں جانے سے پہلے۔ انڈو ہو جائیں گے 90 دن میں، 90 دن میں ہو جاتی ہے۔ ندیم قریشی صاحب، تیاری تو بڑی گرم ہے، بلاول صاحب کی جیب میں بھی ایک پلان ہے، پی ڈی ایم اپنا 23 مارچ کو آ رہی ہے، 27 فروری کو لانگ مارچ ہے، تو یہ پنجاب سے کیسے سنبھالیں گے؟ آگے اسلام آباد تک تو ہم جب پہنچیں گے تو ہم دیکھ ہی لیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی ان کا لانگ گواچ گیا ہے جی، اس میں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو لانگ ان کو ڈھونڈتے دیتے ہیں جی لانگ لے لیں۔ جہاں تک لانگ مارچ ہونا ہے وہ آپ کی طرح میں بھی ادھر ہوں، خواہشات پر نظام نہیں چلا کرتے۔ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں میں بورڈ کے انتخاب بھی ہوئے تو ان کے ایک کینڈیڈیٹ کو 2 ووٹ ملے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، جو 13 سال سے سندھ میں وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں، سر اب تو اگر آنے والے انتخاب ہے، اگر وہ سندھ کو بھی سسٹین کرنے کا تو بہت بڑی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ ہمارے یہ دوست ہے، ظاہر ہے اپوزیشن اگر یہ شورم ہوا نہیں کرے گی تو ان کو پولیٹیکل لائف لائن کیسے ملے گی؟ انہوں نے اپنے پولیٹیکل ورکر کو انگیج رکھنا تھا، وہ اب یہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی لیڈرشپ میں بڑی اس وقت، ہم تو ساتھ بیٹھے ہیں اور آقین اسمبلی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جب میاں صاحب میں برا وقت آتا ہے وہ لندن اور سعودیہ چلے جاتے ہیں۔ ان کو تو اپنے لوگوں کو اٹیچ کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ یہ ہمارا کہتے ہیں جی ان کے 15 لوگ رابطے میں ہیں۔ ابھی اختیار ولی خان صاحب نے کہا جی 15 لوگ رابطے میں ہیں، یہ نام بتاتے نہیں چلے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ناموں کا۔ میں بھی ان کو عرض کرتا ہوں بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی عاجزی سے، جان کی امان پا کر چلے، میں بھی سننا چاہتا ہوں وہ 15 ٹارزن کون سے ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، مطلب جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ کو نام بتا دیں، اور جو تحریک انصاف کے اسٹیٹمنٹ رکھے وہ ٹھیک لوگ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اب بنیادی طور پر اس ملک کا سوچنا چاہیے۔ گورنمنٹ تو سوچ رہی ہے، گورنمنٹ نے جو میت لی ہے، مطلب میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں، میرے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ پنجاب کی 74 سال میں کوئی واٹر پالیسی نہیں تھی، اسی گورنمنٹ نے بنائی نا جی۔ یہ دیاوی بھاشا ٹائم جب بنے گا اور اس سے جو واٹر ریزروز ہمارے بڑھیں گے اور جو ہماری انرجی ایشوز حل ہوں گے، اور اس سے زیادہ سینکڑوں پروگرام ابھی ولی صاحب نے کہا جی ان سے کارکردگی پوچھے تو میں ان کو ریٹرن بھیج دوں۔ پنجاب میں 30,000 ڈفرنٹ پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں، بالکل یقیناً اللہ کرے کہ وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ لیکن آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ جب یہ لانگ مارچ کریں گے تو آپ ان کو لانگ، وہ جو الائچی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کھلائیں گے، یا ان کا وہ جو گواچا ہوا لانگ گواچا وہ ڈھونڈ کے دیں گے، یا صرف یہ انگریزی والا لانگ مارچ ہوگا؟ اختیار علی صاحب 30 سیکنڈز۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تحریک انصاف کی حکومت کو چاہے چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، فارمولہ جو بھی ہو، اس کو گرانا یہ اس وقت میرے خیال میں سب پہ بحیثیت قوم یہ فرض ہو چکا ہے۔ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور ایک ایک دن اس قوم پہ بھاری گزر رہا ہے۔ آج بھی میں آ رہا تھا تو مجھے ٹیلی فون آیا کہ دریائے کابل میں 2 لوگوں نے چھلانگ لگا دیے، خودکشی کر لیے کہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، مزدوری نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اگر یہ لوگ 10 سال مزید حکومت اور بھی کریں، لوگ خودکشیاں کریں، تو ایسی حکومت پر لعنت ہو۔ یہ حکومت ہوتی ہے، آپ کسی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو روزگار نہیں دے سکتے۔ حالات تو کیا ایسی حکومت، کیا آپ کے پاس بھی تو ایسا کوئی ایمرجنٹ پلان تو نہیں ہے نا کہ آپ آ کے سنبھال لیں گے؟ ہمارے پاس حالات بہت ٹف ہیں، مشکل ہیں۔ ہم یہ جو پچھلا ان کا بچا ہوا پورشن ہے نا، اس میں
कोई भी पार्टी जो है ना इतनी आसानी से आगे नहीं आएगी न कि कि इसको आगे ले नहीं ले। आएगी। लेकिन चलिए, अगर इसी वजह से फिर सवालात उठते हैं कि क्या तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, तहरीक अदम मार्चेस एतमाद कामयाब आएगी तो होंगे कि असेंबलियां नहीं होंगे। टूटेंगी। चलें, बिल्कुल, बहुत इख्तियार वली खान साहब, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, नदीम कुरैशी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।